ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ناظرین کرام، ہم اللہ کی توفیق سے رمضان المبارک کی بہترین ساعتوں سے گزر رہے ہیں۔ یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے۔ صوم کا معنی یعنی عربی زبان میں روزہ صوم کو کہتے ہیں۔ صوم کا معنی ہے رک جانا۔ کس کس بات سے رکنا ہے؟ کچھ باتیں تو آپ کے سامنے گزشتہ مجلسوں میں عرض کر چکا۔ آج کی مجلس میں جس بات کی گزارشات کرنی ہے وہ ہے غصے کی آگ، اور اس معاملے میں برداشت اور حلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی روشنی میں۔ غصہ ایک فطرتی امر ہے۔ انسان کبھی خوشی میں ہوتا ہے، کبھی غصے میں۔ غصے کے معاملے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو احساس ہو کہ آج جو عدم برداشت ہمارے معاشرے میں ہر آن بڑھتی جا رہی ہے۔ خامد بیوی پہ غصے ہے، بیوی خامد پہ غصے ہے، ماں باپ اولاد پہ ہیں، اولاد ماں باپ پہ ہیں، رشتے ایک دوسرے سے غصے کی وجہ سے قطع تعلق ہیں۔ علی ھذا القیاس معاشرے کے اندر چلتے پھرتے سواری کرتے جہاں بھی ہمارا چھوٹا سا کسی کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے تو غصے سے اپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتائج اتنے خوفناک نکلتے ہیں کہ العیاذ باللہ۔ انشاءاللہ اس پہ بھی بات عرض کریں گے۔ پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارشادات میں خوبصورت بات جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری کے اندر لائے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 6114۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ، جو کشتی لڑ کے غالب آتا ہے وہ پہلوان نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، صحیح پہلوان وہ ہے، وہ اس بندے کو ہم طاقتور عظمت والا کہہ سکتے ہیں جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو پا لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ ہم اپنی قوت اور طاقت کے زوم کے اندر بعض اوقات دوسرے پہ غصے کی حالت میں ظلم کر دیتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، کسی کو گالی دے دیتے ہیں، اور کسی کا گریبان شاق کر دیتے ہیں، کسی کا حق چھین لیتے ہیں، حتیٰ کہ بہت بڑی غلطی کے بعض اوقات غصے میں قتل کر دیتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس معاملے میں کیا رہنمائی فرمائی؟ اگر ہم غصے کی حالت میں دوسرے کو گالی دیں گے تو گالی غصے میں دی
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی کچھ علامات ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے۔ آیت المنافق، منافق کی نشانیاں کیا ہیں؟ وَإِنْ صَامَ أَوْ صَلَّى، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے، لیکن اگر اذا اؤتمن خان، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور وَإِذَا خَاصَمَ، جب وہ لڑتا ہے کسی سے جھگڑتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ کہا جس بندے کے اندر یہ چاروں باتیں آ جائیں وہ پکا منافق ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ آج میرے اور آپ کے غور کرنے کی بات ہے کہ ہمیں غصے کی حالت میں آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اور خصوصاً روزہ تو ہمیں سبق ہی یہ دیتا ہے کہ رک جا، آنکھ کی خیانت سے رک جا، زبان کی گالی اور غیبت سے رک جا، کان کی بری سماعت سے رک جا، اپنے آپ کو غلاظت اور گندگی سے روک لے، لڑائی اور فسق و فجور سے روک لے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے لوگوں سے پوچھا مل مفلس، بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، فقر کی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نیکیاں ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ، حج، علی ھذا القیاس، نوافل اور فرائض اس نے پورے ادا کیے، لیکن اس سے کچھ غلطی ہوئی۔ یہ غلطیاں غصے میں ہوتی ہیں، جب وہ بہت خوش اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوگا اور اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ آج اللہ سے اجر ملے گا، تو رستے میں جن کے ساتھ زیادتی کی ہے، جسے گالی دی ہے، جس کی غیبت کی ہے، اور غصے کے اندر جس کے ساتھ لڑائی کی یا اس کا حق مارا ہے، وہ سب لوگ رستے میں آ جائیں گے، اللہ سے التجا کریں گے، مالک اس نے، کوئی کہے گا مجھے گالی دی، کوئی کہتے ہیں میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی، میرا حق مارا۔ اللہ ھذا القیاس، اللہ رب العزت فرمائیں گے آج پیسہ تو نہیں ہے، کوئی اور معاملہ، اس کے اعمال ہیں، جس سے جو زیادتی کی، جس سے مارا، جسے گالی دی، اسے اس کی نیکیاں تقسیم کر دو، اس کی نیکیاں بٹنی شروع ہو جائیں گی۔ فرشتے عرض کریں گے مالک نیکیاں ختم ہو گئی اور ابھی حقدار باقی ہے، تو اللہ کہیں گے ان کی برائیاں اس کے سر پہ لاد کے اسے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ تو یہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، معاشرے میں رہتے ہوئے ہی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ ایمان کی علامت بھی ہے اور اچھے ایماندار کے لیے بہترین اجر بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، اصل مومن وہ ہے، حقیقی ایماندار شخص وہ ہے جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، ان آداب معاشرت کا خیال رکھتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف دیتا ہے وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، وہ ان کی تکلیف پہ صبر کرتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم اجرا من المؤمن، اس مومن سے بہت بڑا ہے یہ اجر کے اندر، لا یخالط الناس، جو لوگوں کے درمیان میں نہیں رہتا، الگ تھلگ رہتا ہے، ولا یصبر علی اذاہم، اور نہ ہی لوگوں کی تکلیف دینے پہ صبر کرتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے۔ کہا اس مومن کا کوئی اتنا اجر نہیں، اچھا اجر وہ اس کا ہے جو معاشرے کے اندر رہتا ہے، اچھا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر اس کے اپوزٹ کوئی شخص اس کے ساتھ مس بہیو کرتا ہے، اسے تکلیف اور اذیت دیتا ہے، بطور پڑوسی یہ طاقت رکھنے کے باوجود اس کی ایذا کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے اجر جیسا کسی آدمی کا اجر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے غصے کو کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ تلقین فرمائی۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بات یاد رکھیں، آج نفسیات پڑھنے کے لیے کئی سال کی محنت کے بعد انسانی نفسیات کو کوئی سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ طبیب تھے کہ جو انسانی نفسیات کو دنیا میں سب سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے کہ ایک انسان، اس کی طبیعت کیسی ہے، یہ اگر کوئی مجھ سے نصیحت طلب کر رہا ہے تو میں نے اسے کیا کہنا ہے۔ تو شاید وہ شخص جو آپ سے پوچھ رہا تھا وہ غصیلا تھا، یعنی اس کے اندر غصہ زیادہ تھا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اوصانی، اے اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے کوئی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے سمجھا یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ کون سی بہت بڑی بات ہے۔ اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب۔ اتنی مرتبہ اس نے کہا، حدیث میں لفظ ہیں فردد مرارا، بار بار وہ پوچھتا رہا اور بار بار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے رہے لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔ اس لیے جب انسان غصے میں ہوتا ہے اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان غصہ اسی لیے، ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایک دو بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، وہ اتنے غصے میں تھے کہ ان کی آنکھیں سرخ۔ آپ نے فرمایا کہ میں انہیں ایک ایسا کلمہ بتا سکتا ہوں اگر یہ پڑھیں تو ان کا غصہ جاتا رہے گا، کہ آپ نے پریکٹیکلی بتایا اگر کسی کوئی غصے میں آئے اسے چاہیے وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، تو وگرنہ غصے کی حالت میں عرب لوگ اس پہ بہت عمل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے نصیحت کرو کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ رب العزت کی ذات کی کہ وہ شیطان مردود سے اپنی پناہ عطا فرما دے، کیونکہ شیطان کی طرف سے غصہ ہوتا ہے اور غصے کے حالت میں انسان ایسے کام کر گزرتا ہے جو آئندہ زندگی میں اس کی ہلاکت یا اس کے لیے شرمندگی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے لوگوں کو حکماً کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اس جنت کے لیے کوشش کرو، بھاگو اللہ کی مغفرت کی۔ اگر اللہ نے معاف کر دیا تو پھر وہ ایسی جنت دے گا جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں جب روزے کی فرضیت کا معاملہ آیا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تم پہ اور پہلی قوموں پہ کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور یہاں بھی ارشاد فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للمتقین، یہ جنت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ پھر آگے فرمایا متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو آسانی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں۔ آسانی ہو تب بھی، اگر کرائسس بھی آ جائیں پھر بھی
الذین ينفقون فی السراء والضراء، اور یہ پہلی صفت ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں وہ لوگوں سے چھیننے کی کوشش نہیں کرتے، وہ لوگوں کا حق مارنے کی کوشش نہیں کرتے، لوگوں کی پاکٹ میں ہاتھ نہیں مارتے، بلکہ دوسرے کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، متقین کون ہیں؟ ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر آسانی اور تنگی کے وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دوسروں کی بھلائی کے لیے، دوسروں کی خیر خواہی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، دوسری صفت ان کی یہ بتائی کہ وہ اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں، یعنی غصہ آ بھی جائے، غصہ ایک فطرتی چیز ہے، یہ غیرت مند انسان غصے میں آنا ایک فطرت ہے، لیکن اپنے غصے پہ قابو پا لینا یہ حقیقی کامیابی ہے۔ کہا والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اگر کسی سے زیادتی ہو گئی تو معاف کرتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اب یہ تین باتیں ایسی ہیں جو کسی بھی معاشرے میں امن و امان، سکون، آشتی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ پہلی، انسان دوسرے کی مدد، چاہے وہ آسانی میں ہے یا تنگی میں ہے، وہ سوچے کہ میں کیا کسی کے لیے کر سکتا ہوں۔ جب ہر شخص کی سوچ یہ ہو جائے کہ میں نے دوسرے کے لیے کچھ کرنا ہے، تو پھر یقینی بات ہے، دنیا نے ایک ایسا وقت دیکھا تھا جب عمر بن عبدالعزیز حاکم بنے تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ دینے والے موجود تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا، خیر کرنے والے موجود تھے اور خیر طلب کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے ہر کے دل میں ہی ایسا، اس حاکم، اللہ رب العزت اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اس نے اتنی خوبصورت حکمرانی کی کہ لوگوں کے اندر بات کیا تھی، یہ موضوع سے ہٹ کیا، لیکن میں نصیحت کے لیے یہ بات عرض کر دوں۔ جب وہ حاکم بنے انہوں نے تین باتیں کہیں۔ سب سے پہلی بات، انہوں نے کہا مجھے کوئی بندہ فارغ نظر نہ آئے کہ وہ کہیں میں کام نہیں کرتا، مجھے کوئی بندہ فارغ نظر نہ آئے۔ دوسری بات اس نے کہا کہ جو تجارت کرنا چاہتا ہے، جو مزدوری کرنا چاہتا ہے، وہ دوسرے کے فائدے کے لیے کرے، یعنی صارف کو فائدہ پہنچائے، جو کنزیومر ہے اسے فائدہ پہنچائے۔ اور اس کے یہ اصول اتنے خوبصورت تھے کہ ہر شخص ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے چل پڑا، کیونکہ جب حاکم خیر خواہ ہو، حاکم درد دل والا ہو، تو لوگوں کے دل بھی اس طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے بنا دے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حق پہ ہے اور دوسرا بندہ اس سے جھگڑ رہا ہے، اور وہ حق پہ ہونے کے باوجود اور طاقت بھی ہونے کے باوجود وہ جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے درمیان سفید مہالکیوں سے بشارت دیتا ہوں۔ اس لیے غصے میں آ کے دوسرے کو مار دینا، دوسرے کی بے عزتی کر دینا، دوسرے کو گالی گلوچ کر دینا، دوسرے کو زخمی کر دینا، یہ دانائی نہیں۔ والعافین عن الناس، اچھا انسان وہ ہے، متقی وہ ہے جو لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نے انہیں محسن کہا ہے۔ محسن یہ بہت اچھا ہے، یہ محسن کا مطلب اچھا ہے، اور یہ اچھا انسان ہے جس کے اندر یہ تین صفات ہوں گی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، ایک، والکاظمین الغیظ، دو، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے محسن سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، برداشت، غصے کی حالت میں کسی کے غلط رویے کی وجہ سے برداشت کرنا، یہ بہت حوصلہ مندوں کا کام ہے۔ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی معیت میں جا رہا تھا، ایک
گاؤں کا آدمی بدوی، وہ آگے بڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر آپ نے اپنے اوپر ایک چادر پہنی ہوئی تھی، چوڑے حاشیے والی نجران کی چادر تھی، اس نے آ کے چادر کو پکڑا اور زور سے بل دے کے زور سے کھینچ کے کہنے لگا مرلی مال اللہ الذی عندک، اے اللہ کے رسول جو آپ کے پاس اللہ کا مال ہے مجھے بھی وہ دیجئے۔ فالتفت الیہ، نبی کریم اس کی طرف دیکھ کے فضحک، رسول اللہ ہنس پڑے، ثم امر لہ بعطاء، پھر حکم دیا کہ اسے کچھ دیا جائے۔ جب کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی گردن مبارک پر اس چادر کو کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا، ریڈ ہو گئی، لیکن آپ نے کتنے حوصلے سے، جب کہ دنیا میں رسول اللہ سے زیادہ باعزت اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں، صحابہ اتنی آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کی تکلیف پہ اتنے مضطر ہو جاتے تھے، تو اگر آپ یہ فرما دیتے کہ اس کو سبق سکھاؤ تو کوئی شخص بھی پیچھے نہ ہٹتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے التفات فرمایا۔ التفات کہتے ہیں بڑا ہی نرم پولائٹ لہجے میں اس کی طرف دیکھا اور ہنس پڑے کہ یہ بیوقوف آدمی ہے، اسے عقل نہیں ہے یا اسے احساس نہیں ہے یہ کس کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اسے دے دو، آپ کے دینے سے اس پہ کیا کیفیت گزری ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیوں یہ بات یاد رکھیں۔ آخری بات یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے لوگوں سے دل برداشتہ ہو کے طائف گئے تو طائف کے لوگوں نے اس سے سخت سلوک کیا، بچوں کو، نوجوانوں کو، جو وہاں جوشیلے نوجوان تھے انہیں کہہ کے انگیخت کر کے آپ کے پیچھے لگا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے کنکر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کے جسم مبارک سے خون نکل کے آپ کا جوتا خون سے بھر گیا۔ تو اسی اثناء میں آپ ایک باغ میں ٹھہرے تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک آپ نے دیکھا کہ اوپر بادل آ گیا، اور بادل میں اوپر دیکھا تو اس میں جبریل تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ اور اس نے سلام عرض کیا اور کہا کہ اللہ نے آپ کے معاملات کو دیکھا ہے، ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ رویہ اختیار فرمایا، تو آپ مجھے حکم دیجئے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان چکی طرح پیس کے ان سب کو ختم کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، میں اس بات کی توقع رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں، یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ آج آپ طائف چلے جائیں، وہ اتنے خوبصورت، اتنے اچھے لوگ ہیں، اگر آپ عدم برداشت کرتے تو شاید وہ ایسا نہ ہوتا۔ آپ کی برداشت کی قوت تھی کہ آپ نے ان کی ان ساری تکلیفوں کو برداشت کیا اور ان کے لیے دعا کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو آج طائف کے لوگ بہترین مسلمان ہیں۔ تو یہ سب کچھ رسول اللہ کا اسوہ ہے کہ غصے پہ قابو پانا ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ اپنے نبی کے طریقے کو اپنائیں، یہی ہمارے لیے خیر کا رستہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ رمضان